یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جو اس کو رشتہ الا کا، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، اور خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اور اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر، اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کہ باہم مسلمان ہیں سب برابر، اور برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا خود ہے خداوند داور، تو آتی نہ بیڑے پہ اپنی تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، واشهد ان سيدنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ حمد و صلات کے بعد معلوم ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے وسارعوا، اے وہ لوگو دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے زمین و آسمان کا پھیلاؤ ہے۔ اعدت للمتقین، یہ بیش قیمت جنت، یہ تمام نعمتوں سے مزین اور آراستہ باغ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کے لیے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پی جانے والے ہیں، لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے نبی، آپ ایمانداروں کے ساتھ شفقت اور مروت کا معاملہ رکھیے۔ آپ غور فرمائیں گے، آپ ایمانداروں کے ساتھ شفقت اور مروت کا معاملہ رکھیے۔ ایمانداروں کو
حقیر نظروں سے مت دیکھیے، اگرچہ غربت اور ناداری اور تنگ دستی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص دنیا میں کسی کے قصور کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو قیامت کے دن معاف کر کے اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اے روئے زمین کے بسنے والے انسانوں، اگر تم زمین والوں پر رحم و کرم کا معاملہ رکھو گے تو آسمان والا تم پر رحم و کرم کا معاملہ رکھے گا۔ عرض کیا گیا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جو اس کو رشتہ الا کا، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، اور خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اور اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر، اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کہ باہم مسلمان ہیں سب برابر، اور برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا خود ہے خداوند داور، تو آتی نہ بیڑے پہ اپنی تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی۔ ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے، رسوائی یہ مسلمانوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہو، آپ جانتے ہو یہ جس زبون حالی سے مسلمان گزر رہا ہے، اس سے تصور اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ جتنی لاپرواہی کی زندگی، جتنی مست زندگی، جتنی بے حسی کی زندگی مسلمان گزارتا ہے، دوسری قومیں اتنی بے حسی کی زندگی نہیں گزار رہی ہیں، اور رونا رو رہا ہے کہ ہماری فصلیں سیراب نہیں ہوتی۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے جس کے لیل و نہار کے سارے وہ حکام جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بتایا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور احترام کے ہیں۔ جس مہینے میں آپ سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، جسے محرم الحرام کا مہینہ کہا گیا۔ ہوٹلوں پر بیٹھتے ہو تو کیا کچھ بکتے ہو، حرام حلال کا کوئی لحاظ بھی نہیں، کوئی خیال بھی نہیں، کیا کہتے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو اس مہینے میں معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحرموا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ لا تحرموا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا شہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الحدیہ ولا القلائد، نہ حد کی اور نہ قلائد کی،
ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنا گھر، اپنا بار، اپنا دوست احباب، اپنا خاندان چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور اس کا طواف کرنے کے لیے مقام محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو یہ حرمت کے مہینے ہیں جس کا احترام کرنا، آپ اپنے آپ کو احتیاط رکھیں، جہاں بھی کہیں رہیں، ہوٹلوں پر رہیں یا راستے میں کہیں ٹہلنے گھومنے کے لیے کہیں جائیں آپ، اور لوگوں کا مجمع ہو، لوگوں کی جماعتیں ہوں، وہاں آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ عرض کر رہا تھا یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر فروتنی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اور نادان سے ملاقات ہوتی ہے تو سلامتی کی دعا دے کر کے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، ایمانداروں کا یہ مشغلہ اور ذہنیت نہیں ہے کہ جاہلوں کے منہ لگے یا جہالت کی باتیں سنیں اور خود بھی جہالت کے شکار بن جائیں۔ ایک دوسری جگہ فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے برابر کا بدلہ لینے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔ فمن عفا، لیکن جو شخص غلط کام کرنے اور برائی کرنے والے کو معاف کر دے، درگزر کر دے، فمن عفا واصلح، اور باہمی معاملات کی اصلاح کرے تاکہ اس سے دونوں کے درمیان دشمنی ختم ہو جائے، تو ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ اور جو شخص بدلہ لینے میں زیادتی کرے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ کبھی کبھی قصاص اور دیت لینے کا، انتقام لینے کے جذبات ابھرتے ہیں اور ہم حد پار کر جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک گالی دی ہے تو ہم 10 گالی دیتے ہیں، اگر کسی نے ایک تھپڑ مار دیا ہے تو 2-4 تھپڑ مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو سفارا کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا عصا تھا، آپ نے اسی عصا سے، یا مسواک تھی، اسی مسواک سے چونکا دے دیا تھا ایک صحابی کو، اور آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم میں سے جس شخص کو میری ذات سے تکلیف پہنچی ہوئی ہو یا جس کو میں نے کچھ کہا سنا ہو، وہ اپنا بدلہ آج مجھ سے لے لے، کل قیامت کے لیے نہ چھوڑے۔ وہ صحابی رسول سب سے باہر نکلے، کہا اللہ کے رسول، جنگ بدر کے موقع پر جب آپ سب سیدھا کر رہے تھے تو آپ نے مسواک سے میرے کو چونکا دیا تھا پیٹ میں، میں اپنا بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں حاضر ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ کہا اللہ کے رسول ایسے نہیں، آپ نے جب مجھے مسواک سے چونکا دیا تھا اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی، میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اللہ کے رسول آپ بھی اپنا کرتا نکال لیجئے، میں اسی حالت میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنا کرتا نکالا، کیا ہاتھ کو اوپر کیا، مہر نبوت ضیاء باری سے روشن اور منور ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قریب شخص آ کر کے مہر نبوت کو چوم کر کے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جذبہ انتقام نہیں تھا، آپ سے قصاص اور بدلہ لینے کا جذبہ اور خیال نہیں تھا، اے اللہ کے رسول
آپ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو دیے ہیں، ایسا خطبہ دیے ہیں معلوم ہو رہا کہ اس کے بعد آپ ہمارے بیچ سے بچھڑ جائیں گے، ہمارے سے جدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول، میں نے چاہا کہ آخری وقت میں آپ کے مہر نبوت کا دیدار کر لوں، اس لیے اللہ کے رسول میں مہر نبوت کا دیدار کرنے کے لیے آپ سے کہا تھا، نہ کہ قصاص اور دیت بدلہ لینے کے لیے کہا تھا۔ تو جو شخص بدلہ لینے میں زیادتی کرے، اللہ ایسے ظالم لوگوں سے محبت اور پیار نہیں کرتے ہیں۔ آپ دوسری جگہ دیکھیں گے، وما غضبوہم یستغفرون، اور اللہ والے نیک ایماندار بندے جب غصہ ہوتے ہیں کسی بات پر، یستغفرون، تو وہ معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ اور اگر اہل ایمان کے اندر درگزری کا معاملہ نہیں ہے تو صاحب ایمان بھی وہ شخص نہیں ہے۔ وہ اپنا ایمان کا دعویٰ کرے یہ الگ بات رہی، یہ خاصیت بتائے گا وما غضبوہم یستغفرون، اور اہل ایمان کا یہ طرز عمل ہے، یہ وصف اور خوبی ہے کہ جب کبھی غصہ ہوتے ہیں تو معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ نے عرض کیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں سے بے رخی کا معاملہ مت کیجیے، اے میرے بیٹے لوگوں سے بے رخی کا معاملہ مت برتیو، اور زمین پر متکبرانہ چال مت چلیو، اس لیے کہ تکبر کرنے والے اور شیخی بگھارنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تکبر کرنے والے اور شیخی بگھارنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، جن کے اخلاق کی گراوٹ حد درجہ گری ہوئی ہوتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن نے پھر فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ تو اپنے رب کی رحمت سے رحمت دل پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساخت بتا رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اپنے رب کی رحمت سے نرم دل پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ بدخو سخت دل ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے بہت پہلے بھاگ گئے ہوتے۔ صحابہ کرام جو ایمان لاتے تھے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا دوست احباب چھوڑ کر کے، اپنا ماں باپ چھوڑ کر کے، اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹی چھوڑ کر کے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار اور قربان ہونے کے لیے بےتاب اور بے قرار تھے، وہ لوگ چھوڑتے نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے اتنا عظیم اخلاق تھا، اور قرآن نے اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق کے حامل ہیں۔ ایسے نبی کی آپ امت ہو، ایسے نبی کی آپ امت ہو جو اخلاق کا سراپا مجسمہ اور عظیم اخلاق کے حامل تھے، اسی شخصیت کی، اسی ذات کی آپ امت ہو۔ آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ جو لوگ آپ کو تھپڑ مارے ہیں نا، جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹا بچھائے ہیں نا، آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے رب کی بارگاہ میں۔ آپ غور فرمائیں، جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دیا ہے، جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے اپنے پروردگار۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیجئے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اپنے رب سے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے معاملات میں آپ مشورہ ان کو دیجئے۔ اتنا ہمدرد، انسانیت کا اتنا ہمدرد
جو مذہب اسلام سے بہت دور تھا، مذہب اسلام کا تعارف جس کے اندر نہیں تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے معاملات میں مشورہ دیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کیجئے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات پر توکل۔ یہ آپ نے زراعت کی ہے، کھیتی کی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے بھئی، یہ تو معمولی امتحان ہے، اس سے سخت تر امتحان میں اللہ کے بندوں نے اس سے سخت تر امتحان دیا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اپنے بیٹے کو کون قربان کرے گا؟ حکم ہوا کہ جاؤ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان، یہ امتحان تھا، اور اس امتحان میں جب ثابت قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے دونوں کو اس کام سے بچا لیا، اور اس کی جگہ پر وہ جنت سے لایا ہوا دمبا ذبح ہوا، وہی سنت تا قیامت باقی رہے گی، جس سنت کے ہم سب متبع ہیں۔ فرمایا گیا ان عائشہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المومن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ بے شک مومن ایمان والا لیدرک، البتہ پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، دن میں روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب کو، رات میں قیام لیل تہجد پڑھنے والے کے ثواب کو، دونوں کے ثواب کو ایماندار حاصل کر لیتا ہے بے حسن خلق ہی، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام اللیل کرنے والے کے اجر و ثواب کو حاصل کر لیتا ہے ایماندار۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے دن مومن کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا، مومن کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا خیارکم خیارکم ونسائکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول کہ اس شخص کا ایمان کامل ہے، اکمل المومنین، مومنوں میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، خیارکم خیارکم ونسائکم، اور وہ شخص تم میں کا سب سے بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھا ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھا ہو، وہ تم میں کا سب سے بہتر انسان ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں بہت زیادہ محبوب و پیاری تھی، مسواک، خوشبو اور بیوی۔ مسواک، خوشبو، بیوی، یہ تین چیزیں بہت محبوب اور پیاری تھیں۔ ان تینوں محبوب ترین چیزوں میں سے ایک چیز بیوی بھی ہے جس کے حقوق کا پاس و لحاظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق والا اور نہ حسن اخلاق سے بہتر پیش ہونے والا انسان دنیا میں کبھی دیکھا گیا ہے اور نہ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف و نواح میں ایک محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ میں اس شخص کے لیے
جنت کے اطراف و نواح میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں ایک محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ ترین درجے میں ایک محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو بہتر اور اچھا بنا لے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتا دوں کہ دوزخ کی آگ، کون وہ شخص ہے جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ دوزخ کی آگ پر حرام ہے؟ لو سنو میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں، لو سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ شخص دوزخ کی آگ پر حرام ہوگا۔ ہر وہ ایسا شخص جو لوگوں سے قریب رہنے والا، نیک مزاج اور نیک طبیعت کا ہوگا، نیک مزاج اور نیک طبیعت کا، اور لوگوں سے قریب تر رہتا ہو۔ حال یہ ہے کہ بھائی سے نہیں بولتے ہم، بھائی سے دور، باپ سے دور۔ نجات پاؤ گے آخرت میں، آپ کو جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ باپ نے بچپن میں کس طریقے سے پالا پوسا اور بڑا کیا، شادی بیاہ کر دیا، آپ کی شادی بیاہ میں کتنی خوشیاں منایا اور کتنے پیسے لٹایا، اس کے باوجود آج باپ اتنا دور ہے، بھائی اتنا دور ہے کہ بات کرنا گوارا بھی نہیں کرتے ہم۔ یہ ہمارا اخلاق ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم محرم الحرام کی قدر کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں گے، یہ ہمارا اخلاق ہے بھائی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر اور گھمنڈ ہوگا، اور اسی گھمنڈ کی بنیاد پر بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی خوبیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسے اوصاف جمیلہ اس کے اندر ہوتے ہیں، دولت کی، طاقت کی، ثروت کی یا اولاد کی، اسی بنیاد پر نشہ دماغ پر سوار ہوتا ہے اور وہ بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگلے زمانے میں اگلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس کے پاس روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا، اور اس شخص کی روح کو قبض کر کے اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا، اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس شخص کی روح سے پوچھا گیا، کیا کچھ دنیا سے کر کے آیا ہے، کیا کچھ کر کے آیا؟ اس نے جواب دیا، میرے علم میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو میں بیان کروں، میں نہیں جانتا ہوں، میرے علم میں یہ بات ہے بھی نہیں ہے کہ میں دنیا سے کوئی اچھا کام کر کے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی سوال پھر اس شخص پر لوٹایا گیا اور کہا، ذرا ایک بار نظر غائر سے اپنی دنیائی زندگی پر ایک بار پھر نظر ڈال لے اور بتلا کہ کوئی دنیا سے اچھا کام کر کے آیا۔ جواب دے گا، نہیں، میں نے دنیا سے کوئی اچھا کام کر کے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا تھا، جس میں مالداروں کو مہلت دیتا تھا، موقع دیتا تھا مالداروں کو کہ چلو بھائی 1 مہینے میں نہ دینا تو دوسرے مہینے میں دے دینا، دوسرے مہینے میں نہ دے پانا تو تیسرے مہینے میں دے دینا، یہ موقع میں دیتا تھا۔ یہ عظیم اخلاق کی علامت ہے۔ میں مالداروں کو موقع دیتا تھا اور جو غریب مجھ سے لین دین کرتا تھا میں اسی وقت اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اسی خوبی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرمایا۔ وہ عمل نہیں تھے، عمل کے سرمایہ نہیں تھے، صرف حسن اخلاق تھا۔ وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا، مالداروں کو موقع دیتا اور غریبوں کو معاف کر دیتا تھا۔
اللہ کے رسول جناب محمد، دو حدیثیں بتاؤں گا، وقت بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اعرابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، چادر آپ کے گردن سے لٹکی ہوئی تھی، چادر کے ایک سینے کو پکڑا اور بہت زور طاقت کے ساتھ کھینچا، چادر کا کالی کملی کا کنارہ حاشیہ جو ہے آپ کے گردن پر گھپ کر گیا اور گہرے نشان بن گئے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خون ابھی بہہ جائے گا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ان کے بھی لاد کا سامان ملے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ آپ نے جواب دیا، یہ مال تو اللہ رب العالمین، مال غنیمت بانٹ رہے تھے، یہ مال تو اللہ رب العالمین کا ہے اور میں اس کا بندہ اور غلام ہوں، لیکن جو سلوک تو نے میرے ساتھ کیا ہے، جو حرکت تو نے میرے ساتھ کی ہے، جو گستاخی تو نے میرے ساتھ کی ہے، کیا تو اس سے ڈرتا نہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں ڈرتا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں ڈرتا؟ کہا، اس لیے نہیں ڈرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہو، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا، میرے صحابہ، اس کے ایک اونٹ پر جو لاد دو اور دوسرے پر کھجور لاد دو۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو یوں اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا، جو شخص نرمی اور لطافت سے محروم ہو گیا، وہ نیکی سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نرم دل ہے، نرم دلی کو پسند کرتا ہے، جو نرم دلی پر عطا کرتا ہے وہ سنگ دلی پر نہیں عطا کرتا ہے۔ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن پر جہنم کی آگ حرام ہوگی اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہوگا، وہ شخص ہوگا جو نیک طبیعت اور نیک نرم دل اور لوگوں سے قریب رہنے والا ہوگا۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق کا خوگر بنائے، اللہ تعالی عظیم اخلاق سے نوازے۔ ہمارے اخلاق اگر اچھے ہیں تو ہمارا دشمن بھی ہمارا بھی خواہ اور ہمارا ہمدرد اور ہمارا دوست، اس لیے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، جو تمہیں ستائے تم اسے مت ستاؤ، اس طریقے سے وہ ظلم کرتا جائے گا، تم سہتے جاؤ گے، کانہ ولی حمیم، وہ ایک دن تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا۔